اس طرح سے قانون کی زنجیروں میں جکڑا، اور کائنات جو ہے پھر یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، وسط بھی ہے اس میں۔ آپ دیکھیے کیا چیزیں وہ شہادت میں پیش کرتا جا رہا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، دو لفظ ہیں، کیا بات ہے صاحب۔ زمین گول ہونے کے باوجود بالکل پھیلی ہوئی چپٹی نظر آ رہی ہے، اور اسی وجہ سے تم اس پہ رہ رہے ہو۔ دوسرے مقام پہ یہ ہے، اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ گردش کرتی ہے چکی کے پاٹ کی طرح، لیکن یہاں یعنی دو لفظ ہیں، فرشنا اور ماہدون۔ فرشنا ہا تو صرف ایک چیز کے چپٹے ہونے، پھیلے ہوئے ہونے ہم یہ آ سکتا، فرش کے معنی جیسا آپ جانتے ہیں، یعنی ہم ساری عمر اس زمین پہ چلتے رہیں، کبھی احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے۔ اگلا لفظ ہے ماہدون۔ ماہد جو ہے وہ تو بچے کے پنگورے کو کہتے ہیں، گہوارے کو کہتے ہیں۔ اب یہ لفظ عربی زبان کا میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ تو اعجاز ہے عربی زبان کا، پہلے تو یہ کہ اس میں اتنی وسعت، پھر خدا کا انتخاب ہے الفاظ کا۔ اب مہد جو ہے، آپ دیکھیے ذرا پنگورے کو سامنے لائیے، اس میں حرکت ہوتی ہے، جھولنا جھلایا جاتا ہے، اس حرکت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ سو جاتا ہے، اس کو آرام ملتا ہے، ورنہ ہر حرکت ایسی ہے کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ پنگورے کی حرکت ایسی ہے کہ اس میں بچے کو آرام ملتا ہے۔ تو یہ لفظ جو تھا عربی زبان میں، یہ مہد جو لفظ تھا، تو وہ حرکت ایسی حرکت کہ جس سے سکون اور آرام ملے، وہ حرکت اس میں ہوتی تھی۔ تو ماہدون، عرض کو ہم نے ایسا بنایا کہ گول ہونے کے باوجود وہ چپٹی ہے، اور اس پہ تم سکونت اختیار کر سکتے ہو۔ اتنی تیز حرکت کے باوجود وہ تمہیں سکون اور اطمینان بھی ساتھ، آسائشیں بھی ساتھ مہیا کرتی ہے، اور وہ ماہدون ہے خدا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ قرآن کریم میں ایسے الفاظ آتے ہیں، احسن الخالقین، یہ یا نعم الماہدون احکم الحاکمون، اس کے معنی ہے کہ وہ نیچے کے درجے پر قوانین کے مطابق اور بھی خالق یا ماہد یا وغیرہ مانتا ہے، لیکن وہ جس مقام پہ خدا ہے یا جس انداز کا وہ ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتی۔ بہترین ماہدون میں سے بہترین ہے، نعم ہے، بلکہ لفظ بہترین کا بھی لفظ نہیں، میں کیا عرض کروں، ایک ایک لفظ کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کہ نعم کا لفظ خود یہ بتا رہا ہے کہ کتنی زیادہ آسائشیں بہم پہنچانے والا وہ ماہدون میں سے ہے۔ عرض کو اس قسم کا بنایا، چپٹی ہے، گول ہونے کے باوجود سکون اور آرام دیتی ہے، متحرک ہونے کے باوجود، اور وہ بہترین آسائشیں بہم پہنچانے والا ہے۔ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ قانون کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، 1400 سال پیشتر یہ بات کہنا کہ ہر شے جو ہے اس کی زوج ہے، پیئر ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ یہ جو سامنے نظر آتی تھی چیزیں، ان میں تو وہ دیکھ سکتے تھے نار اور مادہ صرف، لیکن قرآن تو کل شیء کہتا ہے۔ یہ کل شیء کے لیے زوجین 1400 سال پیشتر عرب کی سرزمین میں، اور پھر نبوت سے پیشتری صحیح ایک امی، کون انسان اس دور کا یہ کہہ سکتا ہے؟ پوچھئے مغرب کے سائنسدانوں سے جو ایسے مقام پہ پہنچ کے وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں کہ کوئی انسان اس دور میں یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا، یہ کبھی انسانی نہیں ہو سکتی تھا۔ یہ زوجین جو ہے یہ نار اور مادہ کی بات ہی نہیں ہے صرف،
یعنی اب تو یہ سائنسدانوں کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں بھی زوجین جو ہے اس کو پاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ زوج کے معنی ہوتا ہے ایسی دو چیزیں کہ ان میں سے اگر ایک نہ ہو تو دوسری ناکارہ رہ جائے، دو مل کے ایک مقصد کو پورا کریں اور ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنے، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں زوج۔ بات آئے گی ہمارے یہاں بیٹیاں، یہاں تو زوجہ ہی ہوتی ہے نا، یعنی وہ خاوند جو ہے وہ زوج نہیں ہوتا، وہ تو میاں ہوتا ہے، اللہ بھی میاں ہوتا ہے، خاوند بھی میاں ہوتا ہے، مجازی خدا جبھی اسے کہتے ہیں نا۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا خاوند کے لیے زوج کا لفظ، لیکن زوجہ ضرور ہوتی ہے یہ۔ وہ ہر شے میں جو زوج کہتا ہے تو زوج کے معنی میاں بیوی یا نر و مادہ ہی نہیں ہے، وہ دو چیزیں جو ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ بنے، ایک دوسرے کی نشو و نما کا ذریعہ بنے۔ تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ جو اس نے میاں بیوی کو بھی زوج کہا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں اس زوج کے۔ لیکن یہاں تو سوال ہی نہیں ہے کسی کی صلاحیتوں کی تکمیل کا ذریعہ بننا، وہ تو میاں ہوتا ہے جو اس کی ساری صلاحیتوں کو دبا کے رکھتا ہے۔ یہی ہوتی ہے بیچاری وہ زوجہ کہہ لیجئے اس کو کہ یہ اس کے لیے کچھ کرتی چلی جائے، وہ زوج ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ الفاظ میں دیکھیے کہ معاشرے میں جو ذہنی تبدیلیاں آتی ہیں معانی میں کیا فرق آتا ہے، اور یہ چیز ہے جس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن سمجھ میں آئے گا، قرآن کے جو مفردات یعنی الفاظ ہیں ان کے وہ معنی سامنے آئیں جو زمانہ نزول قرآن میں عرب ان کا مفہوم لیا کرتے تھے۔ بڑا فرق پڑتا ہے مرور زمانہ سے الفاظ کے لینگویج کے اندر۔ سیمینٹک کے جو طالب علم ہیں وہ اس کی شہادت دیں گے، اگر آپ نے، میرا خیال ہے یہاں تو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا، یہ تو بڑا اہم سبجیکٹ ہے کہ زبانوں میں مرور زمانہ سے ان کے الفاظ کے معنی میں فرق کیا پڑتا ہے۔ وہ آج کی عربی وہ نہیں ہے جو اس زمانے کی عربی تھی، اور یہ تو معنی تو اس کے بگڑ گئے تھے دوسری تیسری صدی میں ہی، جب آپ کے ہاں کے پہلے لغت اور تفسیریں اور یہ مرتب ہوئی ہیں عباسیوں کے زمانے میں، وہ سارا ایرانی چھاپ آ گئی تھی عربی کے اوپر اس زمانے کے اندر۔ تو میں نے جیسا عرض کیا یہ طریقہ ہے قرآن کے سمجھنے کا، زوجین، اور یہ سارا کچھ کہنے کے بعد کہا کہ یہ محض ہم کوئی سائنس کی کلاس نہیں لے رہے کہ ہم نے انہیں پڑھانا ہے تاکہ وہ امتحان پاس کر لیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اب حقیقت کو سامنے لے آؤ کہ یہ باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں، قانون کی کار فرمائی کے لیے، تاکہ تم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ سمجھنے کے بعد پھر کیا جی، سمجھ لیا میں نے، سمجھنے کے بعد ففروا الی اللہ، تو پھر ہر نظام کو چھوڑ کے نظام خداوندی جو ہے اس کی طرف لپک کر جاؤ، دوڑ کر جاؤ، تیزی سے جاؤ، وقت نہ ضائع کرو۔ ایک ایک لمحہ تمہیں ہلاکت کی طرف لیے جا رہا ہے، یاد رکھو کیا بات ہے ففروا کی، دوڑ کر جاؤ۔ کہا اس لیے سب کچھ یہ کہا جا رہا ہے، اور حضور کی زبان مبارک سے کہلایا کہ انی لکم منہ نذیر مبین، 3 لفظ ہے کہ میری حیثیت جو ہے، میں کوئی تم پہ داروغہ مقرر نہیں کیا گیا، میں اس کے معاوضے میں تم سے کوئی صلہ اور معاوضہ نہیں چاہتا، سوال ہی نہیں ہے۔ میں یہ کیوں اپنی جان کھپا رہا ہوں؟ اس لیے کہ تم بچ جاؤ تباہی سے۔ میں لکم، یہ جو ہے نا یہ لکم لام بہت سے معنی میں عربی میں آتا ہے، یہ کسی کے فائدے کے لیے جو بات ہو، لام منفعت جس کو کہتے ہیں یا نافع جس کو کہتے ہیں، لکم تمہارے فائدے کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تمہیں آگاہ کر رہا ہوں اس سے کہ اس روش کا نتیجہ تباہی ہوگا، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ پھر اگلا حرف دیکھیے کہ میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ رہا، من ہو،
خدا کی طرف سے یہ باتیں